بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه البعد الحمم ولا يناله الغوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أهل ما في الوجود، سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا ومولا الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال امام رضا عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من زار المعصوم بكم كمن زارني، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ناظرین کرام، آپ سب کو فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر معصومہ کم کی ولادت باسعادت کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، خواتین کا معاشرے میں، سماج میں بہت اہم رول ہے، کیونکہ جو محکم کردار سماج میں، معاشرے میں ہوتا ہے وہ خواتین سے ہوتا ہے۔ جس طرح بلڈنگ کا پلر، 4 پلر بلڈنگ کے جو ہوتے ہیں، اس سے بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، بغیر اس 4 پلر کے ہم بلڈنگ کو نہیں بنا سکتے۔ ہمیں بلڈنگ بنانے کے لیے 4 پلر کے بنانے کی پہلے ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی کو منظم اور مرتب کرنے کے لیے خواتین کا بہت اہم رول ہے، اہم کردار ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک خواتین معصومہ کم سلام اللہ علیہا کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ جو حضرات زیارت پر گئے ہوں گے انہوں نے زیارت میں ایک گوشے پہ نظر کی ہوگی اور پڑھا ہوگا، اور جو ناظرین زیارت پر نہیں گئے ہیں جلد سے جلد معصومہ ان کو زیارت پر بلائیں۔ اس زیارت میں گوشہ ہے، جب زیارت پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچتے کہتے ہیں السلام علیک یا بنت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی کی بیٹی۔ پھر کہتے السلام علیک یا اخت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی کی بہن۔ پھر کہتے السلام علیک یا عمت ولی اللہ، سلام ہو اے ولی کی پھوپھی۔ یعنی معصومہ کم کو ولیوں نے گھیرا ہوا ہے، یہی ہے معصومہ کم کی عظمت
کہ والد بھی ولی، بھائی بھی ولی، بھتیجا بھی ولی. اور امام کاظم علیہ السلام کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے وہ معصومہ قم کو حاصل ہے، کیونکہ معصومہ قم اور مولا رضا علیہ السلام کے جو والد ہیں صرف والد میں نسب سے نہیں ملتے، بلکہ جو امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں وہی جناب معصومہ قم کی بھی والدہ ہیں. عزیزان محترم، دنیا کے بڑے سے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو علم عطا ہوا ہے یہ معصومہ قم کا صدقہ ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آیت اللہ بروجردی صاحب کے پہلے بھی 3 مرجع گزرے ہیں. پہلے کا نام ہے آیت اللہ صدر الدین صدر، آیت اللہ سید محمد تقی خنصاری، آیت اللہ محمد حجت صاحب. یہ آیت اللہ بروجردی صاحب کے پہلے بھی 3 مراجع تھے جن کا نام میں نے بیان کیا. آیت اللہ صدر الدین صدر، آیت اللہ سید محمد تقی خنصاری اور آیت اللہ محمد حجت. ناظرین اکرام، سید صدر الدین صدر کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کے خاندان سے ہر زمانے میں مرجیت باقی رہی اور ہر زمانے میں مرجیت تھی. سید محمد تقی خنصاری صاحب کے زمانے میں قم میں سوکھا پڑ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا، اور اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار تھی، یعنی جنگ جہانی دوم. قم کے لوگ آئے سید محمد تقی خنصاری کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آئیے نماز استسقا پڑھتے ہیں ہم سب مل کر، شاید بارش ہو جائے. سب آئے. آنے کے بعد ایک میدان میں، ایک گراؤنڈ میں سب نے مل کر نماز استسقا پڑھی، اور جب نماز استسقا پڑھ کر واپس جانے لگے تو جو انگریز فوجی وہاں تھے قم میں، انہوں نے مذاق اور مسخرہ کرنے لگے کہ کیا بارش ایسے بھی ہوتی نماز پڑھنے سے؟ مگر اللہ کا کرنا، ابھی سید محمد تقی خنصاری صاحب اپنے گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ بادل آئے اور بارش ہونے لگی، اور قم میں جو قحط تھا وہ قحط ختم ہو گیا. جب انگریزوں نے دیکھا تو انگریزوں کے بڑے بڑے افسر سید محمد تقی خنصاری صاحب کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. اور کون سی دعا کریں گے؟ کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، جرمنی سے ہمارا مقابلہ ہے، ہٹلر سے ہمارا مقابلہ ہے، ہم جیت جائیں. مگر سید محمد تقی خنصاری نے ان کے لیے دعا نہیں کیا. اور بھی بڑے سے بڑے مراجع جو یہاں سے درس انہوں نے لیا اور عبرت حاصل کی، اور یہی کہتے ہیں کہ یہ معصومہ قم کے روضے کی، حرم کی دھول ہے جو میں نے اپنے ماتھے پہ لگائی اور مجھے یہ مقام حاصل ہوا. سید صدر الدین صدر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ قم میں حوضہ چلاتے تھے. سید صدر الدین صدر حوضہ چلاتے تھے. حوضہ چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر صدر الدین صدر صاحب کے پاس پیسہ ختم ہو چکا تھا. گرمی میں قم میں ٹمپریچر 40 سے 50 ڈگری ہوتا ہے، اور جاڑے میں ٹمپریچر -10 اور 15 ہوتا ہے. تو ضرورت ہوتی ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے لیے انتظام کریں گرمی میں ایسی چیزوں کا جس سے ٹھنڈک پہنچے، اور جاڑے میں ایسی چیزوں کا جس سے گرمی پہنچے. واقع میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ گھر پہ یا حرم میں، مگر انہوں نے حرم کی طرف رخ کیا. رخ کرنے کے بعد دعا کیا صبح کی نماز کے بعد کہ اے بیوی
آپ کو معلوم ہے آپ ہماری حالت سے باخبر ہیں، پیسہ ختم ہو چکا ہے اور مدرسہ چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے. آپ یا مدد کریں یا آپ ایک اشارہ کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور میں پھر آپ کے دادا کے دیار میں جاتا ہوں اور وہاں پہ مدرسہ قائم کرتا ہوں. یہی دعا کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کا نوکر آیا، غلام آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. صدر الدین صدر صاحب نے کہا کہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ خادم کہتا ہے کہ کوٹ پینٹ اور ٹائی لگائے ہوئے، ہیٹ پہنے ہوئے ہے. تو آیت اللہ صدر الدین صدر صاحب نے سوچا کہ شاید ہمیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ شاہ کا زمانہ تھا، رضا خان کا، قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. خادم سے کہا کہ ٹھیک ہے بھیجو. خادم نے جب اندر بھیجا، آنے والا آتا ہے، صدر الدین صدر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اور ایک پیسوں سے بھری تھیلی صدر الدین صدر صاحب کے حوالے کرتا ہے. صدر الدین صدر صاحب نے پوچھا کیسا پیسہ ہے؟ کہا میں قم سے گزر رہا تھا اور میری گاڑی خراب ہوئی تو میں نے سوچا میرے اوپر کچھ خمس کی رقم ہے، میں چل کر آپ کے حوالے کر دوں. جب میں نے پیسہ گنا تو اتنا ہی پیسہ تھا جتنا میرے اوپر خمس واجب تھا. میں فوراً آپ کے پاس آیا، جب تک ادھر بس بند تھی ادھر میں آپ کے پاس آ کے خمس دے دیتا. جب سید صدر الدین صدر صاحب نے پیسہ گنا تو اتنا ہی پیسہ تھا جتنا ان کو ضرورت تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہ ہے معصومہ قم کی عظمت اور مرتبہ اور بلندی. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد، ارشاد فرماتے ہیں. کب ارشاد فرماتے ہیں؟ جب ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں فقال انا للہ حرما فہو مکہ وانا للرسول حرما وهو المدینہ وانا لامیر المومنین حرما وهو الکوفہ وانا لنا حرما وهو بلد قم فتدفن فيها امرأة من اولادی تسمى فاطمہ فمن زارها وجبت له الجنہ. کتاب بہار الانوار جلد 57 صفحہ نمبر 217 میں ارشاد ہوتا ہے، چھٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے حرم مکہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرم مدینہ ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے حرم کوفہ ہے اور ہم سب کا حرم شہر قم ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ایک خاتون دفن ہوں گی جو ہماری اولادوں میں سے ہوں گی، جن کا نام فاطمہ ہوگا. جو ان کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی. یہ ہے عظمت اور مرتبے کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ معصومہ قم کی کیا عظمت تھی، کیا مرتبہ تھا. پھر امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ. امام فرماتے ہیں جس نے میری بہن کی زیارت بامعرفت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے. پھر دوسری حدیث میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، یعنی جس نے میری بہن کی زیارت قم میں کی گویا اس نے میری زیارت کی. یہ کتاب ریحان الشریعہ جلد 5 صفحہ نمبر 35 میں. پھر امام محمد تقی علیہ السلام اپنی پھوپھی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری عمتی بقم فلہ الجنہ، کامل الزیارات صفحہ نمبر 536، جس میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے پھوپھی کی قبر کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے. زیارت کسے کہتے ہیں؟ ہم گئے روزے پر زیارت کر لی، کیا ہمارے پر جنت واجب ہوگی؟ نہیں. جنت اس وقت واجب ہوگی جب ہم معرفت کے ساتھ زیارت کریں گے. بیوی کا کیا مقام تھا، کیا منزلت تھی، کیا مرتبہ تھا بیوی کا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے قم میں کھلیں گے.
وہاں میری اولادوں میں سے ایک اولاد دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا. وہ ہمارے شیعوں کی شفاعت کرے گی. یہ بہت بڑا مقام ہے, بڑی منزلت ہے کہ معصومہ قم کی یہ منزلت ہے کہ معصومہ قم شیعوں کی شفاعت کریں گی. ہم زیارت نامے پڑھتے ہیں, یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ, اے فاطمہ, اے معصومہ, ہماری شفاعت جنت میں کرے. اس کا مطلب جنت میں بھی درجہ ہے, یعنی جنت میں جانے کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا شفاعت کریں گی, مگر جنت میں بی بی معصومہ قم شفاعت کریں گی. یہ جنت میں شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں بھی درجے ہیں, جنت میں بھی کلاس ہے, جنت میں بھی منزل ہے, مرتبہ ہے. یعنی جس کی بھی شفاعت بی بی معصومہ قم کریں گی اس کی منزلت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ جو ہے اس سے اعلیٰ اور برتر ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزان محترم, معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی فضیلت پر ایک واقعہ ہے. کچھ لوگ عراق سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر آئے. خادمہ باہر نکلی, آنے والے نے کہا کہ ہمیں امام سے ملنا ہے. خادمہ کہتی ہے امام گھر پر تشریف نہیں رکھتے. خادمہ پوچھتی ہے آپ کس لیے آئے ہیں؟ عراق سے آنے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوال کرنا ہے, اس کا جواب لینا ہے. خادمہ نے معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے کہا کچھ لوگ عراق سے آئے ہیں, اپنے سوال لے کر آئے ہیں اور جواب چاہتے ہیں. معصومہ قم نے خادمہ سے کہا جاؤ سوال کا پرچہ لے کر آؤ. خادمہ گئی, سوال کا پرچہ لے کر آتی ہے. معصومہ قم نے تمام سوالات کے جوابات لکھ کر دے دیے. ابھی عراق سے آنے والے اپنے ملک کی طرف پلٹنے کے لیے کچھ ہی دور چلے تھے کہ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا امام ہم آپ ہی سے ملنے آ رہے تھے مگر آپ گھر پہ نہیں تھے, تو آپ کی دختر نے ہمارے سوالات کے جواب لکھ کر دے دیے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے دکھائیے. آنے والوں نے وہ پرچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس پرچے کو اپنے آنکھوں سے لگایا, لگانے کے بعد پڑھا, پڑھنے کے بعد کہا فداہا ابوہا, تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے. بے عین ہی یہی جواب میں بھی لکھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.